جبکہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، سمجھ رہے؟ مگر تم یہاں وہ سنبل گھوم رہی، تم یہاں وہ مارکیٹ میں گھوم رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نیک بندہ ادھر سے گزرا، اسے وضو کی حاجت تھی کہ وضو بنانا، مگر کنواں ہے اور کنویں میں پانی ہے، اب کوئی برتن ایسا نہیں جو پانی نکال لے، پہلے اتنے نل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اب کیا کریں؟ وہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، نکلے کیسے؟ اتنے میں اس عورت نے اپنے گھر میں سے دیکھ لیا، جیسے ہی گھر میں سے دیکھا، اب خود تو سامنے آ سکتی نہیں تھی، وہ ایمان والی تھی، ہماری آپ کی جیسی بہن بیٹی تو ہے نہیں، ضرورت کیا بغیر ضرورت کی بھاگی پھر رہی ہے۔ جبکہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، سمجھ رہے؟ مگر تم یہاں وہ سنبل گھوم رہی، تم یہاں وہ مارکیٹ میں گھوم رہی۔ لیکن سنو، اس نے اندر سے دیکھ لیا، اس نے کہا ہاں یہ ضرور کوئی نمازی پرہیزگار ہے، پانی چاہتا ہے۔ کہا بیٹی ادھر آ۔ بیٹی کو ماں نے چوما، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، چھوٹی سی بچی تھی، کہا جاؤ درود شریف پڑھتے ہوئی جاؤ، درود پڑھ کے کنویں میں تھوک دو۔ اللہ، وہ لڑکی گئی درود شریف پڑھتی ہوئی کنویں کے پاس گئی، درود شریف پڑھ کے جب کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی من تک لبا لبا، اور ان سے کہا آپ وضو بنا لیجئے، اور لڑکی گھر میں چلی گئی۔ اب یہ وضو بنا رہے مگر سوچ ہی رہا یار یہ لڑکی مجھے لوگ اتنا متقی پرہیزگار کہتے ہیں، مگر آج یہ لڑکی چھوٹی سی مجھے باتیں بتا گئی، آج چھوٹی سی لڑکی کیا کرشمہ دکھا گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، جیسے وضو پورا ہوا پانی پھر اندر چلا گیا، نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹی بتا تو نے پڑھ کے کیا پھوکا تھا؟ کہا مجھے پتہ نہیں، میں جب سے ہوش سنبھالا میری ماں میرے آقا پر درود پاک پڑھواتی ہے، اگر میں درود پڑھ کے آگ میں پھونک مار دوں تو آگ بجھ جاتی ہے، اگر جس کو لاعلاج بیماری ہو پڑھ کے پھونک دوں تو اس کو علاج۔ یہ زبان ہماری آپ کی زبان ہے، اثر ختم ہو رہا ہے۔ ہر آدمی معمولی سے معمولی 50 مرتبہ جھوٹ بول لیتا، صبح سے شام تک، کم سے کم معمولی سے معمولی تجارت کر رہا تو جھوٹ بول لیا، اور معاف کرنا اب تو مولانا لوگ بھی اسی میں پھنس گئے۔ کہاں ہو حضرت؟ مراد آباد، دور ہے رامپور، یہ بھی تو جھوٹی ہے۔ تم گئے گھر سے باہر، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا؟ بولے بیٹے میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہی ہوں۔ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے۔ ماں سے بچہ نہیں چپ رہا تو بولے چپ، دیکھ کتا آ رہا، کتا کہاں ہے؟ کتا جھوٹ ہے یار، اسے قدم قدم پہ جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ دوست ہنسی مذاق میں ٹھٹے بازی جھوٹ بول لیتے، اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کی آیت سنو گے، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ جس پہ میرے اللہ کی لعنت ہو وہ کامیاب ہو سکتا کیا؟ یار سچے وہ تھے، قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا لفظ ہے، مع الاولیاء کا لفظ نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ سچا ہی ہوگا، اور جو سچا نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اچھا کرو، اپنی آخرت بناؤ۔ اب تک جو زندگی ہماری آپ کی گزری، اس تمام زندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رحمان الرحیم کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ کسی کا حق اگر کسی پہ آتا ہو وہ ادا کر دے گا۔
ہم لوگ معمولی سی چیز یہ سمجھتے نا، میں نے ان کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی، انہوں نے میری برائی کر دی، انہوں نے ان کی برائی کر دی۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے وہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور اگر کسی کی غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ غیبت کی ہے، اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے۔ دو چہرے کا مطلب ہم آگے کا حصہ نہیں ہے تو ہمارا آپ کا آگے چہرہ، ان کا پیچھے بھی ہوگا، آگے اور پیچھے دونوں طرف۔ تو لوگ دور سے دیکھے جائیں گے نا، ارے یہ دو چہرے والے، دو چہرے والے۔ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، جو دوہری پالیسی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کر کے لڑائی کرا دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ وہ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کے دو چہرے ہیں۔ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں، انہیں مسائل پوچھنا تھے، ضرورت تھی، مسائل پوچھ رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ آقا نہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھا لے گا؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے نبی بولے کھا کے آئی ہو؟ آقا ہم نے تو مرے ہوئے بھائی کا لگ رہا، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی بولے کھا کے آئی ہو؟ وہ رونے لگی، آقا ہم نے نہیں کھایا۔ میرے نبی بولے ادھر جاؤ، حلق میں انگلی ڈالو، قے کرو، الٹی کر کے آؤ۔ جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈالی، الٹی کری تو گوشت کے لوتھڑ اور بوٹیاں نکل رہی تھی۔ اب تو وہ کانپ گئی، آقا ہم نے کھایا نہیں تھا، یہ کیا؟ نبی بولے تم غیبت کر کے آئی، چغلی کر کے آئی، تم پیٹھ پیچھے برائی کر کے آئی۔ نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ نبی نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آج کے بعد ایک دوسرے کی کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی برائی نہیں۔ بہت بری عادت ہو گئی ہمارے اندر، عورتوں میں اور زیادہ۔ کسی کی بیٹی کا اگر رشتہ اچھا ہو گیا تو جب تک توڑوا نہیں دے گی دم نہیں لے گی۔ کسی بھائی کا کاروبار اچھا چل گیا تو پڑوسی کو خود بخود بخار چڑھ رہا۔ بہت بری عادت بنا لی ہم لوگوں نے۔ یہ سینے میں نا، دل میں ایک دوسرے سے حسد اتنا بھرے پھر رہے ہیں، اتنا۔ اس کو حدیثوں میں غلاظت کے نام سے کہا گیا، غلاظت۔ اب ایک بات بتاؤ، گندگی، ناپاکی، غلاظت تمہارے یہاں کپڑے پہ لگ جائے، ہاتھ پہ لگ جائے، اور مسجد میں جاؤ تو کوئی ٹکنے دے گا؟ پہلے سے دھو، صاف کرو۔ اور اندر جو ہم اتنی غلاظت بھرے پھر رہے ہیں، حسد، غلاظت، کینہ، غلاظت، بغاوت، سمجھے، تکبر، غرور، گھمنڈ، تیری میری برائی، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں اندرونی کپڑے کو خراب کرتی ہیں، غلاظت۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت زیادہ مقبول ہو جو ظاہراً اور باطناً دونوں پاک ہو۔ یہ کپڑا دھوتے، اب تو لوگ کلمہ ہی نہیں پڑھتے صاحب۔ پڑھیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تو لوگ کپڑے ہی، کلمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کپڑے کو 8 دن پہنو گے تو دھونے کی ضرورت پڑے گی نا۔
اس کو 2 دن پہنو گے دھونے کی ضرورت پڑے گی؟ کتنا صاف ہے لیکن پھر بھی 2 دن بعد دھونے کی ضرورت پڑے گی؟ تمہارا کتنا صاف ہے 2 دن بعد دھونے کی ضرورت پڑے گی؟ میل کچیل گرد غبار سب اس پہ، دل کو اس پہ میل گرد غبار اس کو کالا کرنے کے لیے، یہ دل کالا کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو دل پہ ایک سیاہی کا نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دل پہ میل، پھر دل پہ خول چڑھتا ہے۔ اس کی پہچان کیا؟ وہ انسان جس کا اللہ و رسول کے ذکر میں دل نہ لگے، سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے۔ جس کا مسجد میں دل نہ لگے، سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے۔ جس کا دینی باتوں میں دل نہ لگے، ناچ کھیل کود خرافاتوں میں دل لگے، تو سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے، دل کا روحانیت کے اعتبار سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اب توجہ رکھنا میری طرف، بات نہیں بیٹا، اب توجہ رکھو۔ دل کہاں ہے؟ کھال کے اندر، ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر۔ اس پہ میل گیا کہاں سے؟ کبھی سوچا؟ میں علم تصوف کے حوالے سے تھوڑا بولوں، اس پہ گیا کہاں سے؟ سوراخ ہے کہیں؟ تمہارے ہے کہیں سوراخ؟ میل کہاں سے گیا؟ دل پر میل جانے کے لیے 5 دروازے ہیں۔ کتنے؟ تم نے سنے نہیں ہوں گے، میں انہیں بتا دوں کتنے دروازے بولو۔ ان دروازوں کا نام بتاؤں؟ ان دروازوں کا نام بتاؤں؟ ان دروازوں کا نام، سب سے پہلا دروازہ آنکھ۔ آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں ہے، میل بن کے جا کے دل پہ لگتا ہے۔ دل پہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ تمہیں کبھی ایک طرف اچھی برفی رکھی ہو، ایک طرف بیکار برفی رکھی ہو، کس پہ کو بھاگو گے؟ دل تمہارا کدھر کو جائے گا؟ سمجھے؟ یہ دل دیکھ آنکھ رہی ہے مگر اثر کہاں پڑ رہا؟ دل پہ۔ تو آنکھوں سے گناہ کرتے میل جاتا دل پہ۔ اگر تمہیں دل کو اچھا رکھنا ہے اور دل کو برباد نہیں کرتا تو آنکھوں والا دروازہ گناہوں کی طرف سے بند کر دو۔ اب ان آنکھوں سے گندے گندے فوٹو نہیں، فلمیں نہیں، موویز نہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا نہیں، گانے باجے کچھ نہیں۔ اگر دیکھنا ہے نا تو میں بتاؤں، اور ایک مزہ آ جائے گا۔ دیکھنا تو کیا دیکھو، رات کو سو، صبح کو اٹھو، مسکرا کر کے ماں باپ کا دیدار کر لو۔ نبی فرماتے 1 حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھو تو 1 حج مقبول کا ثواب۔ مگر کہاں؟ ان آنکھوں کو اتنا غلط استعمال کر رہا ہے ہر انسان، اتنا غلط مت پوچھو۔ دوسرے دروازے کا نام ہے کان۔ کان میں ایئر فون لگا کے سو گیا مٹو، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ادھر ٹھو چل رہی اور یہ سو رہا ہے۔ اس کان سے اگر گناہ کرو گے نا تو دل پہ میل۔ اس کان کو بھی گناہوں کی طرف سے بند کر دو، دروازہ بند۔ دوسرا ہے زبان، تیسرا ہاں ہے زبان۔ نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت تو میں لے لیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں، ان میں سے ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ تو زبان کی حفاظت کر لو، مگر اتنا بڑبڑ چوراہوں پہ کھڑے ہوگا، تیری برائی میری برائی، ادھر ادھر، یہ سمجھتا۔ اور شیطان ٹھپکورتا کہتا واہ مفتی صاحب، واہ مفتی صاحب، ارے تو 2 لوگوں کو ہرا دیا، سب سے بڑا کامیاب تو ہی۔ جھوٹ اتنا بولتا، منہ سے بدبو آنے لگتی۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چوتھا ہاتھ، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، دل پہ میل جاتا ہے۔ 5واں پاؤں۔ یہ 5 دروازے اگر تم نے بند کر لیے تمہارا دل آئینہ ہو جائے گا گناہوں کی طرف سے۔ ولیوں کی بارگاہ میں جب جاتے نا، پہلے لوگ مولوی ہوتے تھے تو خانقاہوں میں جاتے تھے، تو سب سے پہلے وہاں پہ دل کی صفائی ہوتی، قلب کی صفائی ہوتی تھی نا۔ تو قلب کی صفائی کے لیے تمہیں اگر کمرہ صاف رکھنا تو یہ سب بند کرنا پڑے گا نا، تاکہ ہوا بھی نہ پہنچے ادھر۔ اور آج کان اگر جان بوجھ کے تم بند کر لو، تب کسی بس میں چڑھو تو وہاں گانوں کی آواز آ رہی ہے،
کہیں سے گزرو کوئی نہ کوئی لڑکا موبائل لے کے چلا جاتا ہے، کتنی آواز ہے. یہ دنیا میں اتنی خرافات ہے، کان تم بچا ہی نہیں سکتے. تو یہ کان اور آنکھ اور پاؤں یہ سارے گناہوں سے بند. ان 5 چیزوں پہ لاک لگا لو، اب تمہارا دل کامیاب. چلو یہ تو لاک لگ گئے سب، لیکن جو اندر پہلے سے گندا ہو گیا وہ صاف کیسے ہوگا؟ اس کا جھاڑو کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بھی بتا دوں. یہ کپڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے پانی اور صرف کی ضرورت پڑتی ہے. تو تمہارا دل جو دھلے گا وہ پانی اور صرف سے نہیں، واشنگ مشین میں ڈال کے نہیں. ارے اس کے لیے صابن اور پانی ہوتا ہے، مگر دل کو دھونے کے لیے اللہ رسول اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کام کی چیز تمہارے ذہن کو لگے گی، کلمہ پڑھی بولو لا الہ الا اللہ. ایک بات بتاؤ، میں نے اس لیے پڑھا ہے الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہا تھا؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ یہ قدرتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، بچہ چھوٹا بچہ اس نے تو پڑھا ہی، اس سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ پہ زور لگاتے ہیں سب. کیوں لگاتے ہیں بتاؤ اس کی حکمت. جیسے تم لوگ سوچتے ہو نا میرے کھیت میں دھان اچھا ہوگا، یہ والی دوا ڈال دوں، ہم لوگ بھی چلتے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا. ہم بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تم لوگوں نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا. تمہیں بھائی کی محبت نہیں ہے، تم نے تو سب سے اچھا دوست موبائل. اب تو اتنی فرصت ہی نہیں رہی کہ اپنے ابا کی خیریت لے لے، بھائی کی خیریت لے. پہلے بیٹھک ہوتی تھی، چوپال ہوتی تھی، بیٹھے پڑے حقے پی رہے، خیریتیں لے رہے ہیں، ایک دوسرے کی سن رہے، دل اچھا ہو رہا ہے. یہ باتیں ہوتی تھی، دل میں میل ہوتے ہی نہیں تھے. اور اب تو اتنا غدار ہو گیا انسان، اللہ معاف کرے. تو یہ لا الہ الا اللہ میں زور کیوں ہے؟ تم جب کپڑا دھوتے ہو نا تو صرف ڈال کے ایسے کر کے رگڑتے ہو، تو بزرگوں نے کہا نا الا اللہ پہ دل پہ جھٹکا دیا کرو، لا الہ الا اللہ دل پہ رگڑا مارا کرو تاکہ سارا میل دور ہو جائے. کیا کرا کرو؟ یہی وجہ تھی غریب نواز اگر چاہتے تو توپ بنا لیتے، چاہتے تو کوئی ہتھیار بنا لیتے، مگر اس ہتھیار سے وہ پہاڑ تو اڑا سکتے تھے، کسی کا دل نہیں جھکا سکتے تھے. انہوں نے اپنے دل کو روشن کیا. یہی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر جب الا اللہ پڑھتے تھے تو پہاڑ کو ہلا دیا کرتے تھے. اس غریب نواز نے اپنی زبان کو کامیاب بنایا تو 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا. ایک روایت میں 90 لاکھ بھی، چلو 90 ہی مان لو، کم سے تھوڑے ہوتے، اور وہ بھی میرا خیال ہے 1000 سال کے آس پاس ہوگا. 1000 سال 900 1000 سال، ہاں تقریباً 893 غریب نواز کو. ہاں اب اندازہ لگاؤ اس وقت پبلک کتنی کم ہوگی. یہ تو اب ادھر وہ 50 سال زیادہ ہوئی ہے، پبلک کم ہوگی، تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. بڑی بات ہے. یہ لوگ وہ تھے جو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دل کو کامیاب کیا. شاہ جی میں بس ایک بات سن لو، ختم کر رہا ہوں. شاہ جی میاں حضور پیلی بھیت شریف میں ہاں بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں. برے رامپور میں سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ. یہ سلسلہ چلا ہے پانی پت آگے سرہند شریف. کون سی جگہ؟ سرہند شریف. وہاں مجدد الف ثانی، وہاں سے سلسلہ چلا. حافظ شاہ جمال اللہ، حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ شاہ درگاہی، شاہ درگاہی میں ولایت کے خلیفہ شاہ احمد علی شاہ، بھٹپور شریف مزار ہے. شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ یہی شاہ جی میاں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے نا پیڑ پہ الٹے لٹک جاتے تھے. انہوں نے بڑی محنت ہے. جیسے تم لوگ جم جاتے ہو نا، جم، یہ تمہیں ڈولے بنانا پڑتے ہیں اور پھر کھاتے. اللہ کے ولی بھی پیڑ پہ الٹا لٹک لٹک اللہ اللہ اللہ. یہ لوگ آنکھوں سے بھی اللہ لکھتے تھے. جیسے ہم لوگ یہ دیکھیے الف، یہ لام، یہ ڈبل لام، پھر یہ ہا، یہ تشدید، یہ کھڑا زبر.
ہو گیا اللہ. تو یہ لوگ نظروں سے لکھتے تھے. اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے. وہ پاگل نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کو قلم بناتے تھے. ایک دن میں 66 مرتبہ، اللہ کے عدد 66 آتے تھے، 66 مرتبہ لکھتے تھے. یہ پہلا قاعدہ ہے. تمہیں کیا پتہ ولیوں کی باتوں کا، ہم تصوف پڑھتے تو پتہ چلتا. 66 تو آنکھوں میں ان کے وہ کمال آتا تھا. جب لفظ اللہ لکھا جاتا تھا نا 66 مرتبہ آنکھوں، اگر کسی مریض کو ایسے نظر بھر کے دیکھ لی تو وہ مرض ختم. اس کا کسی جن بھوت والے کو ایسا نظر بھر کے دیکھ لی اس کا وہ ختم. آنکھوں میں یہ کمال تھا. پھر وہ سانسوں سے لفظ اللہ، تم سمجھو کوئی پاگل ہے؟ پاگل نہیں، وہ سانسوں سے اللہ 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 کہتا تھا. اللہ. تمہیں کیا پتا کیا تم سمجھو یہ تو ناک سے نکلا. یہ اللہ ہے. سرکار مفتی اعظم جب، اور تمہارے یہاں بہادر گنج شریف میں مولوی عبدالسلام صاحب ذکر قتال، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ذکر قتال تک پہنچ گئے تھے مفتی اعظم بھی. جب یہ ذکر کرتے تھے تو ان کے جسم کے سارے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے. ہاتھ کہتے اللہ اللہ اللہ، یہ گردن اللہ اللہ، ہر طرف ہر عادت. جو لوگ دیکھ لیا کرتے ارے انہیں کوئی قتل کر کے بھاگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ٹکڑے جڑے پھر آ گئے. یہ ذکر قتال تک پہنچتے تھے. ہاں لیکن آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کے ولیوں نے کتنی محنت. شاہ جی میاں حضور کی بات بتا رہے تھے. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اچھا میرے نانا جو ہیں سید صادق میاں ٹانڈا شریف میں، نہیں وہ ٹانڈا درو ٹانڈا، ہاں سید صادق میاں، ان کے والد صاحب مہدی میاں، ان کے والد صاحب بسم اللہ شاہ میاں، ان کے والد صاحب بھورے میاں وہ ہیں. تو وہ خلافت کے اعتبار سے وہیں سے ہوا. تو یہ گئے تھے شاہ حافظ جمال اللہ، تو ان کو لینے کے لیے گئے. بارش پڑ رہی تھی، بولے یار کیسے لے کے آئیں؟ تو انہوں نے کہا چھتری تو ہے نہیں. تو میرے نانا میاں کے جو پردادا تھے انہوں نے جو تھا ایک پیڑ کو پکڑا، پاکھڑ کا پیڑ تھا، اور چھتری کی طرف اکھڑ کے لے کے چل دی پیر کو لینے کے لیے. تو حافظ شاہ جمال اللہ بولے مجھے یہ پتا ہوتا بھورے میاں تو تیرا مرید میں بنتا. مطلب یہ اتنی محبتیں تھی. بہرحال تو شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے وضو بنا رہے تھے. دو مولانا لوگ ادھر سے بولے یار یہ دیکھیے فقیر، اسے لوگ ولی ولی کہتے ہیں، اور یہ کیسے وضو بنا رہے ہیں؟ سمجھے اس نے پورے سر کا تو مسح کیا ہی نہیں، چوتھائی سر کا مسح کر لیا. اور جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، پورے سر کا سنت ہے، جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا ولی نہیں ہو سکتا. چلو اب چل کے اس کی ٹانگ ذرا لیتے ہیں. مگر انہیں کیا پتا تھا یہ دل کے حالات بھی پڑھ لیتے. دور شاہ جی میاں حضور بھی وضو بنا کے وہیں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے یہ بھی تیز تیز چلے گئے، فقیر چلا نہ جا. جیسے قریب گئے شاہ جی میاں حضور نے پکڑا اپنا سر، بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. جب ایسے کرا تو یہاں سے الگ کر لیا، ہاتھوں میں لیے پڑے اور تالاب میں لیا، بولے لا الہ الا اللہ، پورے سر کو ڈبو دیا. پھر نکالا بولے لا الہ الا اللہ، بولے پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر نکال کے اور گردن پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے مولانا اب تو مساوی ہو گیا ہوگا، غسل بھی ہو گیا ہوگا. دل کے حالات. بولے اب تو مسا اور غسل دونوں ہو گئے. قدموں پہ گر گیا، بولے پتہ نہیں تو معاف کر دینا. بولے سب چیزیں جو ہے نا وہیں سے نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے معافی مانگی. یہ اللہ والے تھے. قرآن میں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام والا، سننے کا بہت اچھا، تم بھی قرآن پڑھا کرو. حضرت سلیمان کی حکومت پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، ہوا پر. زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، اچھا یہ سنا دوں. ہوا پر بھی. تو ایک دن اچھا ایک دن انہوں نے پرندوں کو اکٹھا کیا، سارے جانور پرندوں کو. انہوں نے دیکھا وہ کہاں ہدہد نہیں دکھی. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سورہ نمل میں 19 بارے میں. اب پورا بیان ہے. اب ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد آنے دو، آج اس کو سزا دوں گا.
اب ہدہد جب آئی ڈرتے ڈرتے، ہاں ہدہد سمجھ رہے ہو نا، بتا دیئے زبان میں کیا بولتے ہیں، کھٹ بڑائن. اچھا چلو ہدہد سمجھ گیا نا، وہ اس کے اوپر بھی تو ایسے کر کے، وہ دوبر ہوتی ہے نا، دوبر ایک گھاس اس کی جڑ نکال نکالے کھاتی ہے، پیڑوں میں بھی مارتی ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں تاج بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہدہد. سمجھ گئے؟ تو ہدہد کا مالی اللہ علی الہدہد، کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کہاں ہے وہ؟ فکان من الغائبین. بہرحال آئی. کہاں تھی تم؟ حضرت سے حضرت سلیمان نے کہاں تھی؟ کہا اللہ کے نبی میں ایسی جگہ سے آ رہی ہوں اور ایسی خبر لے کے آ رہی ہوں، سنو تو. کہا کیا؟ بولے میں ملک سبا سے ایک نبا لے کر کے آ رہی ہوں. نبا بولتے خبر کو، ملک سبا سے خبر لا رہی ہوں. کیا خبر ہے؟ کہا وہاں ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور وہ تخت پہ بیٹھ کے مردوں پر حکومت کر، بادشاہ ہے وہ، اور اس کا تخت دیکھنے کا ہے. ایک عورت ہو کر کے، سورج کی پجاری، ایک عورت ہو کر کے. ارے جب دیکھا انہوں نے اکٹھا کیا جنات کو اور سب لوگوں کو. حضرت سلیمان بولے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ قال عفریت من الجن. ایک عفریت جن بولا میں لاؤں. کیا بولا؟ کون بولا؟ جن. کب میں لاؤں گا؟ جنات میں سے عفریت بولا میں لاؤں گا. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. کب تک آؤ گے؟ بولے آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا کر رکھ دوں گا. ارے پھر کہا نہیں کوئی اور بولو. قال الذی عنده علم من الکتاب. اب ایک اللہ کا ولی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کا نام آصف بن برخیہ تھا. یہ بڑا نا قرآن پڑھا کرو بڑا مزہ آتا. ایک آصف بن برخیہ، ان کا نام بولے میں لاؤں گا. کب تک؟ ایرتد طرفک، آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے. اللہ کا ولی، جنات پیچھے رہ گیا. کہ ایرتد طرفک، آنکھ پلک جھپکا ہی نہیں، وہ آ کر رکھ گیا. یہ واقعہ ایک انگریز نے پڑھ لیا. انگریز بولا ارے یار ان کا دین تو بڑا مضبوط دین ہے بھائی، اتنی طاقت. وہ ایمان لے آیا اور اس نے کہا مجھے بھی. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس جو علم تھا وہ کتاب کا تھا، اور کتاب قرآن مقدس، میں بھی اب اسی کو پڑھوں گا. وہ بیچارہ ہاتھ ان کے لگ گیا جن کا پیجامہ زیادہ اونچا ہوتا ہے. وہ اسے جو تھے جماعت میں لے جانے لگے. 1 سال تک تو اس سے برتن ہی منجوائے جماعت میں. اب وہ روزانہ کہا صاحب مجھے وہ علم سکھا دو. ارے بولے ہاں اللہ چاہے گا آ جائے گا، اللہ چاہے گا. 1 سال تک رگڑواتے رہے، کچھ نہیں آیا. ایک دن وہ پاکستان پاک پٹن سے اس کا گزر ہوا، اور پاک پٹن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار شریف ہے، جو صابر پاک کے ماموں. کون ہے بولو؟ وہ اللہ. ان کا مزار ہے وہاں پاک پٹن میں. ادھر سے گزرا تو فقیر لوگ جھاڑو مار رہے تھے اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. ایک گلی ہے نا مزار شریف میں، گئے ہو کبھی؟ اب وہ ایک اتنی ہوگی کم سے کم 10 فٹ کی، دور سے وہاں ذکر. اس نے کہا، انگریز نے کہا جو مسلمان ہو گیا تھا، کہا یہ کیا؟ تو ادھر مسجد شرک ہو رہا. بولے یار یہ لوگ تو ٹوپی لگا ہوئے، داڑھی والے بھی اپنے ہی لگ رہے. بولے دیکھ کے ضرور آؤں. بولے وہ رکا ہی نہیں، چلا گیا. جیسے ہی اندر گیا ایک فقیر نے اس کو پکڑ لیا. فقیر کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بٹن نصیب نہیں تھے بیچارہ، ببول کا کانٹے لگائے بڑا بڑا، جھاڑو مارتا تھا بھائی.
فقیر نے دیکھ لیا کیوں آیا. فقیر بولا بابا کے مہمان لگ رہے ہو. کیا بولا؟ بابا کے مہمان لگ رہے ہو. بولا ہاں مہمان ہے. اچھے مہمان ہو تو ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں، غلام ہے، خادم ہے. بولو کیا چاہتے ہو؟ فقیر بولا کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ انگریز کے تو شوقین ہی ہوتے تھے. بولا چائے چاہیے، چائے. فقیر نے ایسے ہاتھ کرا تو چائے کا کپ آ گیا اس کے ہاتھ میں، اور کپ بھی وہ تھا جو انگلینڈ میں رہ کر کے اپنی رسوئی میں جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا. بولا چائے بعد میں پیوں گا، پہلے بابا کے یہاں لے چلو. 1 سال سے جس علم کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش رہا تھا، وہ وہاں نہیں ملا جو ان کے دربار میں جھاڑو مارنے والے کو مل گیا. بولا کب بھی وہی میرے ہی والا ہے. بولا میں سمجھ گیا، انہوں نے جو لا دیا تھا نا ایر تھا طرف آنکھ جھپک، یہ بھی انگلینڈ سے کبھی منگا دیا. سمجھے؟ اب گیا بولا رک جاؤ، یہ رک جاؤ، چاہے تو فادی ہوں اپنا سامان لیا. انہوں نے پڑھا کہا جا رہا ہٹو، تمہیں بہت دیکھ لیا، سامان لے کے چلا. یہ اللہ والا ہے. لیکن عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھو جو چیز ہم پر فرض ہے، جو واجب ہے، عاقل پر، بالغ پر، ایمان والے پر وہ فرض ہیں. جیسے نماز ہے، اگر نماز چھوڑ کے تم یہ سب کام کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے پانی چھوڑ کے تم دھول میں نہا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ نماز ہم پہ آپ پہ فرض ہے، کیونکہ یہ لوگ سب جتنے بھی ولی تھے یہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں تو میں آپ سے یہی کہہ کے جاؤں گا، میں آپ کے لیے پرانا ہو گیا ہوں. آپس میں بیر بازی، سیاست بازی، غیبت، چغلی، جلن، حسد، کینہ، ادھر سے ادھر کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا، ادھر پھنسوا دینا، ادھر یہ سب کرا، یہ تمام خرافات دور ہو جانی چاہیے. بولو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بولو ہونی چاہیے نہیں؟ دل سے یار، دل سے. واقعی میں صحیح بتا کے تم کہو گے کیسے کہہ رہے، صحیح بتا رہا ہوں میں. تم جاؤ مجھے یاد رکھو، اگر تم نے نا اپنا خود ہر ایک نے اپنا اپنا دل اگر صاف کر لیا تو وہ انسان کبھی بھی فکر میں نہیں پڑ سکتا، وہ غم میں نہیں رہے گا. تھوڑا بہت تو دیکھو تکلیفیں برداشت تو اللہ والوں پہ بھی آئی، اور اتنی تکلیفیں، اتنی پہلے کلاس کا اس کا ہلکا امتحان ہوتا ہے، ہائی اسکول کا اور کٹھن، انٹر اور کٹھن، آگے تک جتنے بھی آگے بڑھتے اور کٹھن ایگزام ہوتا ہے. ایسے ہی تم جتنی ترقی کرتے جاؤ گے تو تمہارا امتحان زیادہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد کوئی برائی نہیں، آپس میں میل محبت پیار، نمازیں پڑھو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دو گے.